حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، بچپن میں مجھے شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑی سی اٹھان ہوئی تو علم کا شوق ہوا، میں نے علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے محبت ہوئی، میں نے ان سے شادی کر لی، اب اللہ رب العزت نے مجھ کو حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو گے میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کیسے کرتا ہوں۔ ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظموں پر حکومت ہے اور ایسا روب و دبدبہ ہے کہ بنو امیہ کا کوئی شخص ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ 3 بر اعظموں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظموں میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظموں میں ظالم کوئی نہ بچا، 3 بر اعظموں میں مظلوم نظر نہ آتا تھا۔ لیکن یہ سب انتظام آرام سے نہیں ہو گیا تھا، اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے خود پر تبدیلی نافذ کی تھی۔ بادشاہت ملی تو وہ گھر تشریف لائے، بیوی سے بولے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق ادا نہ کر سکوں گا، طلاق لینی ہے تو میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو پہلے اپنے حق معاف کرو۔ سیاسی لحاظ سے فاطمہ بنت عبد الملک جیسی عورت تاریخ میں نہیں آئی، 7 نسبتوں سے یہ شہزادی ہیں۔ فاطمہ کہنے لگیں، عمر، میں نے سکھ کے دن آپ کے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، جائیں، میں نے سارے حق معاف کر دیے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے، مصلے پر روتے روتے وہیں سو جاتے اور مصلے پر سے ہی اٹھتے، اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پر آ گئے، عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا ہمیں کپڑے لے کر دو۔ فاطمہ کے پاس عمر کے جو 3 بر اعظموں کا خلیفہ ہے کہ بچے آ رہے ہیں، امی جان ابا سے کہیں عید آ رہی ہے، ہمیں عید کے کپڑے لے دیں۔ ابا تشریف لائے، خزانے لبالب بھرے ہوئے ہیں، گندم کے ڈھیر کی طرح۔ فاطمہ نے کہا، امیر المومنین، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ کہا، فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، کہاں سے کپڑے لے کر دوں؟ فاطمہ نے کہا، پھر بچوں کا کیا کریں؟ کہا، مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں۔ اس سے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم کے بازار گرم کیے، اور آج اسی تخت پر ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا، آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے ہم بچوں کے کپڑے لے لیتے اور میں مزدوری کر کر کے گھر کا خرچ چلا لوں گی۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے بلایا اپنے وزیر خزانہ مزاحم کو، اپنے ماتحت خزانچی مزاحم کو، اور پوچھا، ہاں بھائی مزاحم، ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، اگر اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے۔ مزاحم کہنے لگے، اے امیر المومنین، آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ آپ نے سر جھکا لیا، اٹھے، گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا، فاطمہ بچوں سے کہہ دو، ان کا باپ ان کو کپڑے نہیں لے کر دے سکتا۔ اللہ اکبر، عید کا دن آ گیا، بنو امیہ کا خاندان ملنے آ رہا ہے، سارے سردار، سرداروں کے بیٹے، اعلیٰ ملبوسات میں ملبوس، سب ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں، امیر المومنین کی حیثیت سے نہیں، بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں، اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک طرف دیکھا تو سرداروں کے بیٹے اور زرق برق پوشاکیں، ایک طرف اپنے بچوں کو دیکھا، جسموں پر پرانا لباس۔ ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کی خاطر مٹھی بند کر لے کہ نہیں، میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ بچوں کو دیکھا تو آنکھیں نم ہو گئیں۔ فرمایا، میرے بچوں، آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے بھی نہیں لے کر دیے۔ ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک، وہ آپ سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے، وہ آپ سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ کہنے لگے، ابا جان، آپ کو عید مبارک ہو، آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، آپ کو مبارک ہو، ہمارے باپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی، ہم شرمندہ نہیں ہیں، انسانوں کو کپڑوں میں نہیں تولا جاتا۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز اپنی بیگم فاطمہ سے کہنے لگے، فاطمہ کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔
فاطمہ رونے لگیں اور کہنے لگیں امیر المومنین خزانے بھرے پڑے ہیں، کیا ایک درہم کا بھی حق نہیں کہ لے کر آپ انگور کھا لیں؟ فاطمہ کی بات سن کر تڑپ کر بولے فاطمہ میں جہنم برداشت نہیں کر سکتا، آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں۔ صاحب اقتدار لوگوں میں سے جس کو جتنا موقع ملتا ہے لوٹ کھسوٹ میں لگا ہوا ہے، اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم کرم اور فضل فرمائے اور ہمیں بھی کوئی ننھا سا ایک عمر بن عبدالعزیز عنایت فرما دے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔